أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا من مات على حب آل محمد مات شہیدا. صلوات میں حضرات، یہ ایک محب اہل بیت امام حسین کے عزادار کی مجلس برسی ہے، جس میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے پسماندگان کو ہماری آمد کی وجہ سے صبر حاصل ہو. میں نے پیغمبر اسلام کی جس حدیث شریف کو عنوان بیان قرار دیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی میری آل کی محبت میں زندگی بسر کرتا ہوا مر جائے وہ شہید ہے. قرآن شہید کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. یہی شاید وجہ ہے کہ دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان ایصال ثواب کا قائل نہیں ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ایصال ثواب کا منکر ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ سے ایصال ثواب ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. سبب یہ ہے کہ جن کے مردے مر کے مٹ گئے ان کے کیا ایصال ثواب نہیں ہے، اور جن کے یہاں موت شہادت بن کر آئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جانب سے انہیں رزق عطا کرتے ہیں. تو یہ ایصال ثواب ایک رزق ہے جو مرنے کے بعد ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا بھیجنے والا بھی مومن ہو اور اس کا پانے والا بھی مومن ہو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہے تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے. اگر بھیجنے والا مومن نہیں ہے تب بھی ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب اس کے کیے کا عمل اسے فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، جب اس کا عمل اسے اجر نہیں دے رہا ہے، تو وہ اس کا ثواب کسی کو ایصال کیا کرے گا. اور جو مر چکا ہے اگر وہ مومن نہیں ہے تو جو خود عمل کر کے گیا مگر اجر نہ ملا تو دوسرے کا ثواب اسے کیا ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والا بھی ولایت علی کا اقرار کرے، پانے والا بھی ولایت علی کا اقرار کر کے مرا ہو، تب یہ رزق ملے گا جو مرنے کے بعد بشکل ایصال ثواب ہوتا ہے. دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، تھوڑے دنوں سے جب سے تھوڑا سا سیاسی مزاج مومنین میں پیدا ہوا اور لوگوں نے مثلاً کچھ سیاسی کاموں میں شرکت کی، تو کبھی کبھی ایسوں کا ایصال ثواب بھی ہو جاتا ہے کہ جن کا تعلق ایمان اور اسلام سے نہیں ہوتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اگر آپ سے کسی کی دوستی ہے، آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی ملازمت کرتا ہے، آپ کے بچپن کا ساتھی ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے اور وہ مر گیا، تو انسانی اخلاق جو اسلام نے تعلیم کیا ہے وہ آپ سب کر سکتے ہیں. آپ اس کی بیوہ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مگر ایصال ثواب نہیں کر سکتے. ایصال ثواب اسی کو ہوگا جو ولایت علی لے کے گیا ہے.
فائدہ مرنے کے بعد اسی کو پہنچے گا جو ولایت اہل بیت کا قائل ہے. جو ولایت اہل بیت کا قائل نہیں ہے، ساری دنیا کو مسلمان بنا دیجئے، ساری مسجدوں میں نمازیں پڑھوا دیجئے اور سارے مسلمانوں کو روزہ رکھوا دیجئے، مگر مرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا صلوات بھیجئے تو عرض کروں محمد و آل محمد. مولانا کاظم صاحب آگے تشریف لائیے، ایک اور آ جائیے، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب ادھر ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. ہاں دیکھیے، ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ اگر دھیرے سے شعر پڑھا جائے تو وہ ایسا نہیں کہ شعر نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر مولوی لباس میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مولوی نہیں ہے. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. لباس سے مراد روحانی لباس جو علماء وغیرہ پہنتے ہیں، اس لباس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جو مجھے خود بھی بہت پسند ہے، اور اکثر میں اس حدیث کو مجلسوں میں عرض بھی کرتا ہوں. جیسے شعراء اکرام کو کچھ اشعار انہیں پسند ہوتے ہیں، کچھ عوام الناس کو پسند ہوتے ہیں، کچھ دونوں کو پسند ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، آپ کو یہ بھی حدیث پسند آئے گی کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے اور در مسجد پر علی آئے. نبی خطبہ دے رہے ہیں، پورا مجمع نبی کو دیکھ رہا ہے، لیکن نبی نے علی کو دیکھا تو خطبے کو روک دیا. علی نے اخلاقاً جہاں پر جگہ تھی پیچھے وہیں ٹھہر گئے. نبی نے کہا یا علی ٹھہریے نہیں، ذرا آگے بڑھیے. تو انہی نے بھی تکلف فرمایا، 2 قدم آگے بڑھے، تھوڑا آگے بڑھے. نبی نے کہا یا علی اور قریب آئیے. مولا علی پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھے، کہا یا علی اور قریب آئیے. پھر تھوڑا آگے بڑھے، کہا یا علی اور قریب آئیے. علی اور آگے بڑھے، کہا یا علی اور قریب آئیے. عزیزان گرامی، بالکل معراج کا منظر نظر آ رہا تھا. میرے حبیب اور قریب آ، میرے حبیب اور قریب آ، میرے حبیب اور قریب آ. مگر وہاں میں اور یہاں میں ایک فرق تھا. وہاں 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، یہاں بلا فصل کر دیا، گلے سے لگا لیا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد ارشاد فرمایا یا علی، اگر کوئی راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھے، دنوں میں روزے رکھے، اللہ نے اسے حضرت نوح کی اتنی عمر دی ہو، ہر سال پیدل حج بیت اللہ کو جاتا ہو، حالت صحیح میں صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی، اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے، اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے تو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، تو ولایت اہل بیت ضروری ہے، حب اہل بیت ضروری ہے. اب جب محبت اہل بیت ضروری ہے تو آپ کو اتنے اصول تو معلوم ہی ہیں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اسے ناراض نہیں کرتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا کہا مانتا ہے. محبت کے اصولوں میں یہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کا آپ کہاں مانیں گے. بھئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 4 5 سال پہلے جسے دیکھیے وہ فیروزہ پہنے ہوئے ہیں، جسے دیکھیے وہ فیروزہ پہنے ہوئے ہیں. وہ شیعہ بھی ہے، غیر شیعہ بھی ہے، ہندو بھی ہے، سبھی پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے دریافت کی کیا بات ہے کہ بھئی فیروزہ تو عمومی طور پر مومنین پہنتے تھے. کیا آپ کو معلوم نہیں، ایک فلم آئی ہے اس میں ایک ہیرو نے فیروزہ پہنا ہے. تو یہ ثواب کے لیے، برکت کے لیے، یا حفاظت کے لیے، یا اپنے دین و ایمان کی پہچان کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی محبت میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صاحب، جس کو دیکھے داڑھی رکھے ہوئے، مولاناؤں کی زبانیں گھس گئیں اور لوگ بحث کرتے رہے
ہیں کہ داڑھی کہاں لکھی ہے اور کیوں رکھے ہو کیوں نہ رکھے، اور معلوم ہے کسی پلیئر نے رکھ لی تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ہر آدمی داڑھی رکھے ہوئے، تو جس سے جسے لگاؤ ہوتا ہے اس کا کہاں مانتا ہے۔ تو اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، یہ کیجیے وہ کیجیے۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو وہ کریں گے وہ آپ کریں گے، جس سے وہ رکیں گے آپ رکیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ولایت آل محمد، محبت اہل بیت، یہ ہمیں درجہ شہادت دیتی ہے، اور شہادت ایک افتخار ہے۔ شہادت پستی سے بلندی کی طرف جانا ہے، شہادت ظلمت سے نور کی طرف آنا ہے، شہادت بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ شہادت مسلمانوں کا ایک گروہ شہادت سمجھتا ہے تیر و تبر کے وار کھا کے اپنے خون میں نہا کے جو مر جائے وہ شہید ہے۔ بھئی معصوم کے حکم پر جو میدان جہاد میں جائے اور جانے کے بعد اس کیفیت میں مر جائے اسے ہم بھی شہید مانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں غیبت کبریٰ میں جہاد اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم 4 آدمی نکلے ہوں کہیں حملہ کر دوں کہہ دیں ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم اپنے میں بم باندھ کے کہیں اڑا دیں ہم کہہ دیں ہم نے جہاد کر لیا۔ ہمارے یہاں حکم معصوم ضرور ہے، ضروری ہے کہ معصوم حکم دے تب ہم جہاد پر جائیں، اور اسے کان کھول کے سبھی کو سمجھ لینا چاہیے کہ غیبت کبریٰ میں ہمارے اوپر یہ جہاد واجب نہیں ہے، لیکن جب امام آ جائیں گے تو جس طرح سے نماز اور روزہ واجب ہے اسی طرح سے حکم امام واجب ہوگا۔ اگر امام حکم دیں گے تو ہم میدان میں جہاد بھی کریں گے، لیکن جہاد بھی 2 ہیں، ایک جہاد بالسیف ہے، ایک جہاد بالنفس ہے۔ تو ہم اس زمانے میں جہاد بالنفس کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں۔ اب کوئی پریشان نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت دل میں ہے اور خون کا ایک قطرہ نہیں گرا، یہ شہید کیسے ہو گئے؟ تو ہم ولایت اہل بیت کی وجہ سے پوری زندگی جہاد کرتے ہوئے مرتے ہیں، اور جب جہاد کرتے ہوئے مرتے ہیں تو ہمیں تمغہ جہاد ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد، اگر آپ جہاد کرتے مرتے ہو شہید ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ ہاں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شہید زندہ ہے۔ آپ ہماری طرح سے دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، نہیں، ہم آپ کی طرح سے تو کچھ نہیں کرتے۔ ہماری فقہ اور ہے، آپ کی فقہ اور ہے۔ میں ان حضرات کی بھی تائید نہیں کرتا جو اتحاد کے معاملے میں یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سب ایک ہے۔ ارے کچھ ایک نہیں ہے، نہ اذان ایک ہے، نہ اقامت ایک ہے، نہ سوروں کی ادائیگی ایک ہے، نہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ ایک ہے، نہ سورہ الحمد کے بعد آمین اور الحمدللہ رب العالمین ایک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ایک نہیں ہے، نہ افطار ایک ہے، نہ سحر ایک ہے، نہ طریقہ حج ایک ہے، نہ احرام کا طریقہ ایک ہے، کچھ ایک نہیں، نہ نکاح ایک ہے، نہ طلاق ایک ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کچھ ایک نہیں ہے۔ اب میں کہاں تک گنواؤں؟ بس اتنا سمجھ لیجئے، قربانی کا جانور تک تو ایک نہیں ہے، تو ایک میں کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کو ایک ہے، کہنے کو ایک ہے، وہ بھی جو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم بھی اسی طرح سے کہیں گے، ورنہ ایک نہیں ہے۔ کیا آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے صاحبان علم تشریف فرما ہے، ہمارے یہاں ہر چیز کے آداب ہیں، قبرستان میں جانے کے بھی آداب ہیں۔ قبرستان جائیے تو اہل قبور کو سلام کیجئے۔ اکثر قبرستانوں میں زیارت لگی ہوتی ہے تو سلام ہے، سلامتی کی دعا۔ جو مر گئے انہیں کیا سلام کیا جائے؟ کہ ہر مردہ سلام کے لائق نہیں ہے۔
جو اہل بیت کی محبت لے کے مرے وہ سلام کیا جائے گا اسے۔ اچھا دیکھیے، ہم لوگ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، دولہا بنے نہیں ہیں مگر دولہا بنتے دیکھا تو ہے، یہ بولا جاتا ہے محاورہ نہیں۔ ہم ابھی مرے تو نہیں ہیں لیکن لوگوں کو مرتے بھی دیکھا ہے اور لوگ دفنائے گئے تو اسے بھی دیکھا ہے۔ جب ہمارے ہاں نماز میت بھی ہو جاتی ہے تو مردے کو قبر میں لٹالا جاتا ہے نا، تو جب لٹالا جاتا ہے تو بس لٹال کے دفنا نہیں دیا جاتا ہے، مردے کے ساتھ ایک زندہ بھی قبر میں رہتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے اور اس کے بازوؤں کو پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد تلقین پڑھنے والا اس کا نام لیتا ہے، اس کے باپ کا نام لیتا ہے۔ اچھا ہم نے تو ہمیشہ سنا کہ دنیا میں مسلمانوں کے نام منہ سے کہ دنیا میں صاحب باپ کا نام چلتا ہے، مرنے کے بعد ماں کا نام چلتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، چھٹے امام کے زمانے میں لوگوں نے پوچھا مولا یہ بتائیے ایسا سنتے ہیں، تو مولا خاموش ہوئے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہاں صحیح ہے، ماں کے نام سے بھی پکارا جائے گا۔ اب ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اسے تعجب سا ہوا، تو کہنے لگا مگر میرے چاہنے والوں کو باپی کے نام سے پکارا جائے گا، میرے چاہنے والوں کو باپی کے نام سے پکارا جائے گا۔ کہا مولا یہ کیا بات ہے، کچھ لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ کہا اس کا سبب یہ ہے اللہ ستار العیوب بھی ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا بھی ہے۔ وہ یہ نہیں مناسب سمجھتا کہ روز محشر میدان محشر میں ایسی رسوائی کسی کو اٹھانا پڑے کہ دنیا میں کسی کا مشہور ہو۔ ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آخرت میں کسی کا نکلے۔ دنیا میں ہم اسے کسی کا بیٹا سمجھ رہے ہیں اور آخرت تو کسی اور کا بیٹا نکلے۔ تو اللہ اس لیے سب کو ماں کے نام سے پکارے گا۔ بھئی ماں تو دو نہیں ہو سکتی ہیں، باپ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کہ مولا اگر آپ کے چاہنے والے، کہ میرے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے اس لیے پکارا جائے گا کہ اگر ان کی ولدیت میں کوئی فرق ہوتا، آپ کیا سن رہے ہیں، اگر ولدیت میں کوئی خامی ہوتی تو ان کے دلوں میں میری محبت ہی نہ آتی۔ تو اب آپ یہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب اس کو نام پکارا گیا۔ مولانا شاکر صاحب ادھر تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب ماں کے نام سے نہیں، ہمیں باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے، نام بھی ہے، ولدیت بھی ہے، بازو بھی لایا جا رہا ہے، جیسے کوئی سوتے کو جگایا جا رہا، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ۔ دیکھیے آل محمد کی محبت کا پہلا فائدہ یہ بھی ہے قبر کا، کہ میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، لقمان صاحب کے کوئی دوست عراق سے آ جائیں، ایران سے آ جائیں، ایرانی ہوں یا عراقی ہوں، مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ سنیں گے تو سب، لیکن انہیں اردو نہیں آتی ہے تو سمجھیں گے کچھ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ، وہ سنیں گے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسی تقریریں بھی کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں، زبان ہم نہیں جانتے ہیں مگر وہ تقریر کر رہے ہیں تو ہم کوئی کانوں میں انگلیاں تھوڑی ڈال لیں گے، سن رہے ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کسی جاننے والے سے پوچھ رہے ہیں کیا کہا ہے، انہی نے بڑا ہلڑ ہوا، نعرے وارے لگے، کیا کہا، انہوں نے کہا یہ کہا، اچھا۔ تو ہم خود نہیں سمجھ پاتے ہیں اگر زبان نہیں جانتے۔ ہم اردو بولنے والے جو سوروں کا بھی صحیح ترجمہ نہ سمجھ پاتے ہوں، ان کو عربی کی پوری تلقین سنائی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے سنو بھی سمجھو بھی۔ ہائے سنو اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تشریف لے آئے۔
میں دیکھیے علماء کا احترام ہم سب کا فرض بنتا ہے. نماز میں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز محبت میں کہاں پیچھے بیٹھ جائیں گے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اچھا حضرات، میں یہ بھی عرض کر دوں، ماشاءاللہ کافی دیر سے یہاں سلسلہ اذان جاری ہے. شورا اکرام نے نذران عقیدت پیش کیا، شروع میں قرآن خوانی ہوئی، مگر آپ زیادہ خائف نہ ہوئیے گا. میں بہت دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے بھائی مولانا مناظر اختر صاحب سے سنا کہ محمد پور سریا میں بھی ایک مجلس مجھے پڑھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں روحانی غذا کا بھی انتظام ہے بشکل ذکر اہل بیت، اور انشاءاللہ جسمانی غذا کا بھی انتظام ہوگا. اور وہ غذا جو عزائے اہل بیت میں خرچ ہو جائے وہ جسم کو بھی قوت دیتی ہے اور روح کو بھی قوت دیتی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. زاہد بھائی تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی ہے، وہاں کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ، وہاں تلقین پڑھائی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہم وہ سب بھی سننے لگیں گے، سمجھنے لگیں گے جو زبان ہمیں نہیں آتی ہے. اب وہاں کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ. ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اسے سنایا گیا، سمجھایا گیا، اور اس کے بعد پھر قبر بند کر دی گئی. یہی سب ہوتا ہے نا. اور قبر بند کر دی گئی، اور جب سب فاتحہ وغیرہ انا انزلنا 7 مرتبہ لوگ پڑھ چکے ہو، سب پڑھ کے جا چکے، تو پھر ایک صاحب قبر کے سرانے بیٹھے ہوئے اور پھر وہی سنا رہے ہوں، سمجھا رہے ہیں. ہمیں تو کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے بھئی کہ اہل بیت کی فرمودہ چیزیں ہیں، آل محمد نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب کرو. ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا امتحان ہو اور اس کا پرچہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کیا پوچھا جائے گا، اور آپ سے محبت کسی کو اتنی ہو کہ پرچہ بتانے کے بعد بھی اسے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ایگزامنر سامنے آئے تو یہ یاد کیا ہوا بھول جائے. ہائے ہائے. تو اسے لقمے، جسے اردو میں کہا جائے لقمہ دیا جا رہا ہے، کہ اسے اوپر سے وہی سب پھر سنایا جا رہا ہے جو ابھی پوچھا جا رہا ہے. تو یہ آل محمد کی محبتی تو ہے جو فائدہ پہنچا رہی ہے، ہمیں سنا بھی رہی ہے، سمجھا بھی رہی ہے. تو سننے اور سمجھنے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زندوں سے ہوتا ہے، مردوں سے نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے مردے وہ جو ہیں مرتے نہیں ہیں، شہید ہوتے ہیں، اسی لیے سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اب مسلمانوں میں ایک گروہ ہے کہتا ہے سب ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیے کہ نبی کریم کے زمانے میں کچھ ہوا ایسا؟ آپ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، سعودی عرب کے متوع لوگوں کو، سیدھے سادوں کو پکڑ کے ان سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا، صحابہ اکرام نے یہ کیا. تو بہرحال ہمارے ساتھ ہم 2 بار گئے، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ہوئے چھوٹے موٹے واقعات، مگر اس طرح کا نہیں ہوا. ورنہ ان سے کہا جائے بھائی صحابہ اکرام کی بات نہ کیجیے، آپ اللہ کے رسول کی بات کیجیے. صحابہ اکرام کی اطاعت جو ہے وہ کہیں کہیں پر اگر کوئی غلط صحابی کی اطاعت ہم نے کر لی تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ سب تھوڑی صحابہ خراب تھے، 1-2 تھے. اب میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی. لقمان صاحب کے بھائی کی مجلس ہے، میرے والد کے مدرسے میں حوض علمیہ جامع التبلیغ میں زیر تعلیم رہے، اور پھر وہیں سے یہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے. اور بہرحال ابھی بھی ان سے پورا ربط ہے، مجھے محبت آئی ان سے. میں نے کیا کہ مجلس ہے تو چلو ہم بھی کچھ تقسیم کر دیں. دیکھیے اب یہاں سے مثالی سمجھیے گا، حقیقت نہ سمجھ لیجیے گا. میں نے یہاں دودھ کی سبیل لگائی، شربت کی، اور اس میں اب ظاہر ہے کہ مدرسے سے بنا کے لائے تو بہت سنی تھا، وہ 150 گلاس تھے، مگر بڑے رات بھر دودھ کو کھپایا گیا تھا اور میوے ڈالے گئے تھے اور مقویات تھے، اور بڑا لذیذ شربت تھا. میں نے اعلان کیا کہ حضرات بعد ختم مجلس باہر طویل پر 100 گلاس شربت کے رکھے ہوئے ہیں.
آپ حضرات اس شربت کو نوش فرمائیے گا، ایسا شربت آپ نے کبھی پیا نہیں ہوگا۔ مگر ایک بات سے آپ کو باخبر اور کر دوں کہ 99 صحیح ہیں گلاس، ایک گلاس میں زہر کا ایک ایسا قطرہ پڑا ہے کہ لبوں سے گلاس لگے گا اور موت آ جائے گی۔ 99 صحیح ہیں، ایک غلط ہے، مگر ہے انہی میں بیٹھا ہوا۔ اور ہے، اس اشارے کو سمجھ لیجئے، ہے انہی میں نے اعلان کر دیا۔ لوگوں نے دور سے اس شربت کو دیکھا تو ضرور، مگر مکھیاں بھنکتی رہیں، کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک گلاس زہر کا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے اسی لیے بتا دیا، مگر اکثریت تو صحیح ہے۔ ارے ایک خراب ہے، کہ نہیں اب ایک کے بھی ہاتھ ہم نہیں لگائیں گے، یا تو اسے الگ کر دیجئے یا کوئی نشاندہی کر دیجئے۔ اب عزیزان گرامی آپ سمجھے، صحابہ کو مانتے تو ہم بھی ہیں، مگر انہی صحابہ میں منافقین بھی ہیں۔ یا تو ایک ایک کا نام لے کے اس کے صفات بیان کر کے اسے الگ کیجئے، اور ورنہ ہمیں احتیاط کرنے دیجئے۔ تو رسول کے زمانے کا کوئی واقعہ ہے، حضور کے سامنے ہوا ایسا کہ شہید بولا ہو، شہید نے سنا ہو۔ تو میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں جب جنگ تمام ہو گئی، مولا علی کے صدقے میں کامیاب ہو گئی، تو نبی نے ارشاد فرمایا جتنے بھی شہید ہیں ان کی قبریں یہیں بنائی جائیں گی، میدان احد میں۔ تو نبی کا حکم تھا، سب تیاریاں شروع ہو گئیں، اور اتنی دیر میں ایک ضعیفہ مدینے سے آئی اور آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر بھی مارا گیا ہے۔ نبی نے تعزیت دی، اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں نے سنا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ شہداء کی قبریں یہی بنیں گی۔ کہا ہاں میں نے حکم دیا ہے۔ کہا اگر سرکار اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کی قبر اپنے گھر میں بنا لوں، تاکہ وہیں قرآن پڑھوں، وہیں میں جو ہوں ایصال ثواب کروں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ چلا جائے تو لے جا۔ عورت تھی، وہ زیادہ سمجھی نہیں، اٹھی، ناقہ لیا، ناقے پر اپنے شوہر کے لاشے کو رکھا، اور رکھنے کے بعد ناقے کو بڑھایا، ناقہ چلنے لگا، چلتا رہا۔ جب میدان احد ختم ہونے لگا تو اب ناقہ اپنی جگہ پر رک گیا، اب آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھانے کے جو بھی طریقے تھے اس نے کیے، مگر وہ آگے نہیں بڑھا، میدان احد سے آگے نہیں نکلا۔ تو کوئی بات تو ہے، ابھی تک چل رہا تو ابھی رک گیا۔ آئی نبی کے بعد، اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے، اپنے شوہر سے پوچھ۔ تو انہوں نے کہا وہ تو مر گئے ہیں۔ کہا مر تو گئے مگر شہید ہوئے ہیں، تو شہید سے پوچھو، وہ جواب دے گا۔ وہ عورت آئی، اس نے کہا یہ میرے والی، یہ میرے وارث، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم ناقے کو ہٹا رہے ہیں مگر میدان کے اندر تک چل رہا ہے احد کے، اور احد کا میدان جہاں سے ختم ہو رہا ہے وہیں پہ رکا جا رہا ہے۔ اس نے شہید سے گفتگو کی، اوپر سے لاشا بولا۔ اس نے کہا کہ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے، میں صحابی رسول ہوں نا۔ ہائے توجہ کی، کہاں آپ صحابی رسول ہیں؟ کیا تو یہ بتا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی میدان میں رہے اور صحابی میدان سے باہر چلا جائے؟ ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابی میدان سے باہر چلا جائے، ایسے صحابہ لاؤ تو ہم ان کا احترام کریں گے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر مل جل کے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔
حیدری علی. اب آپ یہ کہتے ہیں آپ سے مراد آپ نہیں ہے کہ آپ ان کا احترام کیجئے کہ جنہی نے نبی بلاتے رہے اور وہ پہاڑوں پہ بھاگتے رہے. تو صاحب وہ اور ہیں اور وہ اور ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی میدان سے جانے کو راضی اس لیے نہیں ہے کہ نبی ابھی نہیں گئے. تو شہید بولا بھی، شہید نے سنا بھی. تو شہید بولتے بھی ہیں اور شہید سنتے بھی ہیں. اب وہ کہاں پہ بولتے ہیں کہاں پہ سنتے ہیں کب ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، مگر شہید سنتے ہیں. ارے شہید تو شہید ہے، شہید کا تو مرتبہ ہی الگ ہے. اگر معصوم کسی کو خطاب کرے تو وہاں پتھر بولنے لگتے ہیں. تو آل محمد کی محبت ہمیں زندگی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ صاحب وہ ضد ذہن میں ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہیں گرا، ہم شہید کیسے مانیں؟ میدان میں جہاد میں لڑے نہیں، ہم شہید کیسے مانیں؟ تو صاحبان علم موجود ہیں. ہمارے نبی کو دو ذبیحوں کا بیٹا کہا جاتا ہے. ذبیحین، دو ذبیحوں کا بیٹا کہا جاتا ہے. وہ دو ذبیح کون ہیں؟ کیا ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، سبھی آپ حضرات جانتے ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں. تو حضرت اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے مگر ذبیح کیوں کہلائے؟ ذبح تو نہیں ہوئے، ہمارے خنجر تو نہیں لگا، گولی تو نہیں لگی، مگر ہم شہید ہیں. تو اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر ذبیح اللہ کا مقام ذبح تک چلے گئے، اپنی گردن کو خود نہیں بچایا. تو اللہ نے ذبیح کا لقب دے دیا. اہل بیت کے چاہنے والے مقام شہادت سے گزرتے رہتے ہیں، ہم شہادت سے اپنے کو بچاتے نہیں ہیں. اس کے کھلے ہوئے ثبوت پاکستان، عراق اور آپ کے افغانستان، اس شہر لکھنؤ میں آج سے 20-25 سال پہلے کہ جو حالات تھے جی، وہ سب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنے گلوں کو شہادت سے بچاتے نہیں ہیں. ہمیں اگر گھر میں موت آ جائے تو نبی کہیں گے ماتا شہیدہ، یہ شہید ہے، شہید ہے. اچھا صاحب دیکھیے یہاں ماشاءاللہ سے علماء کی تعداد ہے اور سب یہاں تشریف فرما ہیں صاحبان علم. زیارت عاشورہ کے پڑھنے کے فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو زیارت عاشورہ پڑھے گا وہ شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا. ہاں آپ اسے فوائد زیارت عاشورہ پڑھیے، آپ کو مل جائے گا. شہیدوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، یعنی وہ روز محشر شہیدوں کے زمرے میں کھڑا ہوگا. اب میں ایک بات عرض کروں کہ علماء سب تشریف فرما ہے، مثلاً 1500 سب صاحبان علم ہیں، قبا عمامہ سب پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اس میں کرتا پیجامہ پہن کے بیٹھ جاؤں تو مجمع دیکھ کے ذرا سٹ پٹائے گا ضرور، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ سب تو صاحبان علم بیٹھے ہوئے مولانا لوگ ہیں، یہ کرتا پیجامہ پہنے کون صاحب بیٹھے ہوئے؟ کوئی کہے کہ صاحب یہ بھی ایک مدرسے کے جو ہے سربراہ ہیں اور یہ بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، کوئی کہے گا لیجئے. اور خود بھی مجھے جو ہے وہ ذرا سی شرمندگی سے محسوس ہوگی نہیں ہوگی. مطلب یہ سب آپ حضرات سب اپنے لیے سوچئے کہ وہاں پہ آپ کو ذرا سا عجیب سا لگے گا. سب داڑھی رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں داڑھی مڈائے ہوئے مثلاً بیٹھا ہوا ہوں تو تھوڑی خفت ہوگی ضرور. سمجھ گیا؟ سب نماز جماعت میں لگے ہوئے ہیں، میں کسی وجہ سے
پیر نجس تھا، لباس نجس تھا، میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں، تو اگر احساس ہے و انسانیت ہے تو ذرا شرمندگی ہوگی ضرور کہ ہیں سب یہ میں الگ ہوں۔ تو میں ایک چیز سوچتا تھا کہ ہمارے جیسے زیارت عاشورہ پڑھ کے زمرہ شہداء میں کھڑے تو ہوں گے، لیکن ان میں الگ الگ سے لگیں، کیونکہ شہید کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کا خون اس کا غسل ہے، اس کا لباس اس کا کفن ہے۔ تو وہاں سر کٹائے ہوئے لوگ کہ جن کے جسموں پر ان کی شہادت کا خون بھی ہے اور لباس پر بھی خون ہے، اور ہم سفید براق کفن پہنے گھر بیٹھے ہوئے وہاں، تو ذرا الگ سا ضرور لگے گا۔ لیکن پھر ایک حدیث مجھے اور ملی کہ پروردگار جو شخص زیارت عاشورہ پڑھے گا تو اسے شہیدوں کے زمرے میں تو شامل کرے گا، اور اس کے علاوہ ان کے لباس پر ایسے دھبے پیدا کر دے گا جیسے خون کے ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جیسے خون کے ہوں اہل بیت کے۔ ذرا فضیلت دیکھیے اور آپ سے محبت دیکھیے کہ تم یہ نہ سٹ پٹانا کہ ہم شہیدوں میں کھڑے تو ہو گئے مگر کچھ ہم الگ سے محسوس ہو رہے ہیں، ہمیں کمی سی محسوس ہو رہی ہے، سبکی سی محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں، جیسا شہیدوں کا لباس ہوگا ویسا ہی تمہارا لباس بھی بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت جو میدان محشر میں بھی آپ کو سبکی سے کمی سے بچائے گی، مگر ضرورت ہے کہ ولایت اہل بیت ہو، محبت اہل بیت ہو۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے، اب تھوڑی سی کڑوی بات ہے مگر سن لیجئے، میرے والد فرمایا کرتے تھے کڑوی دوا فائدہ بھی کرتی ہے، سمجھ گیا؟ تو تھوڑی سی کڑوی بات ہے۔ دیکھیے اس وقت معاف کیجئے گا میرے سامعین میں ایسے افراد نہیں ہوں گے، اور نہ میں کسی کو دیکھ کے نہ میرا کوئی ٹارگیٹ ہے، لیکن ایسے مل جائیں گے آپ کو جن کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیچارے مجبوراً شیعہ ہیں۔ ہاں بھائی، مجبوراً شیعہ کیا کسی نے کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا کہ شیعہ بن جاؤ؟ نہیں، ان کی مجبوری یہ ہے، ان کے ماں باپ شیعہ تھے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ ددیال ننیال شیعہ تھی، اماں نے نام شیعوں والا رکھ دیا، وہ رسومات فقہ اہل بیت پر ہو گئے کہ جب ہمیں اختیار بھی نہیں تھا کچھ، سمجھ گیا؟ اور اگر کوئی پوچھے گا کہ ہیں کون، کہ شیعہ ہیں، مگر ان کا کوئی شیعہ سے تعلق عملی طور پہ نہ ہوگا نہ سماجی طور پہ ہوگا، کھلم کھلا مثلاً اہل بیت کی وہ مخالفت کر رہے ہوں گے، اور جب پوچھا جائے گا ہم شیعہ ہیں، مخالفت کا عالم یہاں تک پہنچ جائے گا کہ ان کو اس کا بھی یہ ساتھ نہیں رہے گا کہ آج شب شہادت ہے، آج روز شہادت ہے، شب شہادت روز شہادت میں وہ اپنی خوشیاں منائیں گے۔ ایسا بھی امکان ہے کہ دلہن کو جب بیاہ کے روز شہادت لائیں تو وہ درگاہ بھی لے جائیں، کیونکہ اماں جب آئی تھی تو ابا ان کو لے کے گئے تھے، اور دادی جب بیاہ کے آئی تھی تو دادا انہیں لے کے گئے تھے، اور اب ہمارا دعا ہے تو ہم بھی درگاہ کا چوگھر ضرور چمائیں گے، چاہے روز شہادتی کیوں نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب عبادت سمجھ کے نہیں ہو رہا ہے، یہ عادت کے طور پہ ہو رہا ہے۔ بڑا تلخ جملہ ہے مگر سن لیجئے، محرم میں ہم نے مجلس کی 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر دیے، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، آل محمد پر سب لٹا دیجئے، تب بھی شریعت منع نہیں کرتی، نہ میں منع کر رہا ہوں۔ جتنی حیثیت ہے آپ جتنا زیادہ زیادہ اہل بیت کی مالی خدمت کر سکیں آپ کریں، پوری توجہ رکھیے گا، لیکن ان کے لیے کیجئے اور معرفت کے ساتھ کیجئے۔ آپ کہیں گے آپ کسی کے دل میں بیٹھے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ جو 3 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں وہ اس نے ان کے لیے اور دل سے نہیں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں خود نہیں دکھتی ہیں مگر اس کی علامت بتا دیتی ہے کہ ہے۔
ہم میں سے کوئی سورج دیکھ نہیں رہا ہے، خالی دھوپ دکھائی دے رہی ہے، مگر اس کا مطلب ہے سورج طلوع ہے۔ دھواں دکھتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہیں آگ لگی ہے۔ ہم دل کے اندر تو نہیں بیٹھے ہیں، لیکن 2.25 مہینے میں ایک مجلس میں جو 3 لاکھ خرچ کر رہا ہے، وہی 25 رجب کو اپنے بیٹے کا عقد بھی 25 لاکھ میں کر رہا ہے۔ تو اگر اس نے معرفت اور حسین کے لیے کیا ہوتا تو جس طرح سے محرم میں سوگوار تھا، ویسے ہی 25 رجب کو 7ویں امام کی شہادت میں سوگوار ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم دل میں نہیں بیٹھے ہیں، لیکن اور جو شہادتیں آئی ہیں اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کہا بھائی آج شہادت ہے، آپ کم از کم ٹی وی تو بند کیجئے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا روز ہی شہادت ہوتی رہتی ہے، اب کہاں تک احتیاط کی جائے، بچوں کو کہاں تک سمجھایا جائے۔ عزیزان گرامی، تو یہ عبادت سمجھ کے کام نہیں ہو رہا ہے جو 2 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں عزاداری پر، یہ مونچھ کے اوپر ہو رہا ہے۔ ان کے کیا ایسا تبرک تھا تو ہمارے کیا ایسا تبرک ہو، ان کے کیا یہ بٹاتا تو ہم یہ بانٹیں گے، ان کے کیا یہ خطیب پڑھاتا تو ہم اس خطیب کو پڑھوائیں گے، ان کے کیا اتنے لوگ آئے تھے تو ہم اتنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سیاسی افراد مومنین میں سال بھر مجلسوں محفل میں نہیں محافل میں دکھتے ہیں، لیکن جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو صدر اول بن کے بیٹھ جاتے ہیں، علماء کو کوہنیاں مار کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اہل بیت کی محبت نہیں بٹلوا رہی ہے، یہ الیکشن کی ہار جیت لا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا درد بہت ہے ہمارے دل میں، وہ پوچھئے نہیں۔ اور تفسیرے میں خالی علماء ہیں، علماء نہیں کرتے، یہ مجلس میں نہیں پڑھا جاتا۔ اپنے گھر کا کوڑا دوسرے کے گھر میں نہ پھینکیے۔ بچوں کی تربیت کا ذمہ دار آپ کی مسجد کا پیش امام نہیں ہے، آپ کی بستی کا مولوی نہیں ہے، تربیت کا ذمہ دار والدین ہیں، گھر کے بزرگ ہیں۔ سمجھ گیا؟ جو سمجھ میں نہ آئے وہ علماء آپ کو بتا دیں گے، صاحبان علم بتا دیں گے، لیکن کیا گھر میں آپ کے باپ دادا نے ابھی تک نماز پڑھنا بھی نہ سمجھا جو آپ کے بچے کو عالم سمجھائے؟ یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تربیت دیجئے اچھی۔ اما جو چیزیں نہیں آتی ہیں، ایک صاحب جب میں گیا، بے دین نہیں تھے، میں گفتگو بتا رہا ہوں، میں نے کہا ماشاءاللہ کس اسکول میں؟ ارے کہیں گے آج کل بچوں کو پڑھانا کیا، خود پڑھنا پڑتا ہے۔ اب سمجھئے خود سے ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھائی ختم ہو چکی تھی پھر تو شروع ہوئی ہے، اس لیے جتنا وہ پڑھ کے آتے ہیں ان کو پھر سے یہاں پڑھانا پڑتا ہے۔ آئے ہائے جو دنیا ہی تک رہ جائے تعلیم، اس کے لیے اتنا انتظام جو قبر میں کام آئے۔ 25 روپے کی فیس پر مسجد بھجوا دیا، بعد میں کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا جو مولوی صاحب نے سکھایا ہے وہ ذرا سناؤ۔ ارے وہ سنائے تو آپ کیا سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ کو بھی تو نہیں معلوم ہے۔ ایک صلوات اور بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب اس آپ سے مراد آپ نہیں ہے، وہ افراد ہیں جو زمرے میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے پڑھنے کی یہ عصمت کالونی کی آخری مجلس ہو، دوبارہ مومنین عصمت کالونی کہیں اسے نہ بلانا، ہمارے خود مولوی ماشاءاللہ اتنے ایک ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے قابل غور ہیں اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور دیکھیے حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ دلوانا بھی صحیح نہیں ہے، سمجھتے رہیے گا بات کو۔ اب صاحب ہم لوگوں کا دل جس طرح سے آپ لوگ خوش کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو خون جلاتے بھی ہیں، چلیے لیبل برابر ہو جاتا ہے،
ورنہ خوش ہوتے ہوتے پھٹ جاتا دل ہیں، وہ تھوڑا سا دل جلاتے بھی ہیں. فضائل تو سنتے چلے آ رہے ہیں، کچھ مسائل بیان کیجئے. لڑکیاں بے چادر گھوم رہی ہیں، ہم نے گھمایا ہے لڑکی کو، ہمارے گھر کی لڑکیاں بے چادر گھوم رہی ہیں. ماں باپ کے لیے تو ہمیشہ بیٹی بیٹی ہے، بیٹا بیٹا ہے. اللہ کا شکر ہے میری والدہ حیات ہیں، اللہ انہیں طول عمر عنایت فرمائے. آج بھی وہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں، ابھی بھی نکلا تو گاڑی میں بیٹھنا، دعائیں پڑھ لینا، ناد علی دم کر لینا، صدقہ دے دینا، کئے بجے آؤ گے. تو ماں باپ ہمیشہ اپنے بچے کو بچے ہی سمجھتے ہیں. وہ 2 سال کی تھی اسے فراق پہنائی، وہ 8 سال کی ہوئی اسے اسکرٹ پہنائی، وہ اب 12 14 15 سال کی ہو گئی مڈی پہنائی. اب عزیزان گرامی جب اس نے فساد برپا کیا، مولانا لوگ مجلسوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، مولانا لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اما جتنا پڑھتے ہیں اس پہ کیا عمل آپ نے کر لیا؟ جو مولانا لوگ مجلسوں میں پڑھتے نہیں ہیں، مولانا لوگ مجلسوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. عزیزان گرامی آپ کی بچی تو ہمیشہ آپ کے لیے بچی رہی. جب وہ سن بلوغ پر پہنچ گئی تب بھی آپ عریہ لباس پہناتے رہے. جب معاملات گڑبڑائے تو آپ مجلسوں پہ ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ ہے. مجلس نام ہے ذکر فضائل اہل بیت کا اور مصائب اہل بیت کا. مجلس میں ذکر فضائل اور ذکر مصائب. ایک مثال ام محترم خطیب اکبر دیا کرتے تھے، میں آپ کی خدمت میں دے دوں. دیکھیں میں ادھر سے گزرا عصمت کالونی سے، الحمدللہ بہت سے مولوی یہاں آباد ہیں، بہت سے جاننے والے میرے ہیں. مجھے بھوک لگ رہی تھی، شوگر کا میں مریض تھا، میں بھوکا نکلا. اب مجھے بھوک تھی اور میں پریشان تھا. مولانا کاظم صاحب کے گھر کے قریب سے جب گزرا تو مجھے لگا کہ قورمہ بھونا جا رہا ہے. میں نے کہا چلو بھیا انہی کے بیٹھ کے کھا لو. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ نکلے خوش ہو گئے، ارے آپ آ گئے، ارے بہت اچھا لگا، کھانا بغیر کھائے نہ جائیے گا. اب میں تو اسی لیے آیا تھا، تو میں نے چلو کام چل گیا ہے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے. ارے ہم نے کہا نہیں، آج ہم نے 2-3 مولاناؤں کو بلایا ہے، مناظر اختر صاحب، شاکر صاحب، یہ سب مولانا سب آئے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ ٹھیک ہے. کچھ باہر سے بھی آئے تھے لوگ، ان کو بھی مدعو کیا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب بھوک تو مجھے لگی رہی ہے. آپ نے دسترخوان لا کے بچھایا خالی، اب اسے پلیٹیں رکھی، میں اچک کے جا کے بیٹھ گیا، دسترخوان کے قریب بیٹھ گیا. میں دیکھیے اخلاقاً تو یہ غلط ہے، جب سب سے کہا جائے تشریف لے چلیے تب چلا جائے، مگر لوگوں نے کہا چلو ہے بھائی، بیٹھ گئے. اس کے بعد جیسے مناظر صاحب آئے جن کو بلایا تھا کاظم صاحب نے، کھانا وانا بالکل سجا ہوا ہے، میں نے ان کو ایک دھکا دیا، میں کہا ایسا ہے مجھے کھا لینے دیجیے. شاکر صاحب آئے تو میں نے ان کو ایک کونی ماری. تو کاظم صاحب یہاں تک تو برداشت کر لیں گے کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیجئے، لیکن مہمانوں کو ہٹا کے کھائیے تو اسے یہ برداشت نہیں کریں گے. کہیں گے مولانا کیا کر رہے ہیں آپ، یہ بلائے ہوئے ہیں، آپ بغیر بلائے ہوئے ہیں، مل جل کے بیٹھ کر کھا لیجئے، یہ صحیح ہے. مگر مہمانوں کو اگر ہٹا کے آپ کو کھلانا ہے تو آپ خود ہٹ جائیے. ذکر فضائل اہل بیت اور متائن دشمنان اہل بیت کے ساتھ اگر وعظ و نصیحت ہو جائے تو چل جائے گا، مگر ذکر فضائل کو ہٹا کے، فضائل کو گھٹا کے اگر نصیحت فرمائی تو یہ بن بلایا مہمان ہے. معصوموں کی سیرت میں جہاں بھی ذکر مجلس امام حسین ہوا، کہیں بھی آپ
یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جس کے اندر واعظ و نصیحت ہوئی ہو، بلکہ اگر صاحبان علم بیٹھے، اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے اطلاع کیجئے گا۔ میں دعوی علم منبر سے سوائے اہل بیت کو کسی کو نہیں پھلا ہے، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ مولانا آپ نے یہ جو پڑھا ہے یہ غلط پڑھا ہے، تاکہ میری اصلاح ہو۔ ذکر فضائل ہوئے، ان کے صفات، ان کی فضیلتیں بیان ہوئیں، اور اس کو یاد کر کر کے لوگ روئے۔ بس عزیزان گرامی، میں زیادہ دیر پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک جوان کی برسی کی مجلس ہے، اور ظاہر ہے سبھی کے کلیجوں میں آگ لگی ہوگی۔ غالباً یہ دوسری برسی ہے، پہلی برسی ہے جس میں آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں آئے۔ اس سے پہلے بھی میں نے مجلس میں شرکت کی تھی، شاید 40ویں کی تھی، قمر عباس صاحب نے، جی اس میں میں نے شرکت کی تھی، اور مجھے معلوم ہے کہ جتنا مجمع مسجد کے اندر ہے اس سے زیادہ مومنین باہر بیٹھے ہوں گے۔ بس عزیزان گرامی، جوان کا مرنا بہت بڑی ایک مصیبت ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت مصیبت ہوتی ہے، بھائی بہن، محلے والے، جانبکار سبھی ہوتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے میں ایک جنازے میں شریک ہوا، مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب کے بھتیجے جواں سال کا انتقال ہوا، تو ظاہر باپ بے قابو تھا، رو رہا تھا، بین کر رہا تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو آ رہا تھا وہ بھی گلے لگ کے رو رہا تھا۔ اور جو آ رہا تھا وہ پرسہ دے رہا تھا۔ عزیزان گرامی، دنیا کا دستور یہی ہے، کئی زیادہ لوگ آتے ہیں، کچھ خاندان بڑے ہوتے ہیں، تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ خاندان چھوٹے ہوتے ہیں، کم لوگ آتے ہیں، مگر جو بھی آتا ہے ماں باپ کو دلاسا دیتا ہے۔ لیکن میں ایک باپ ایسا بھی دکھاؤں آپ کو کہ جو صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب 18 سال کے جوان بیٹے کی میت کے قریب بیٹھا ہے۔ قسم خدا کی، شہزادہ علی اکبر کی اگر مصیبتوں کو سنیے تو کلیجہ پھٹ جائے، اور مولا حسین کی مصیبتوں کو سنیے تو کلیجہ منہ کو آ جائے، کہ جوان بیٹا خون میں نہایا ہوا، جسے ساری دنیا عرب آ کے دیکھتی ہو، اس کے رخسار پر رخسار رکھے ہوئے حسین کہہ رہے ہیں میرے لال، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اصل مجلس یہی ہے، مال مجلس یہی ہے، ایصال ثواب یہی ہے۔ عزاداروں منہ پہ منہ رکھ کے کہہ رہے میرے لال، آنکھیں کھولو، علی اکبر یہ الجھی سانسیں کیسی۔ دیکھیں کبھی کبھی بچپنے میں یا جوانی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی زخم آ گیا، آپ سوچ رہے ہیں نہ ماں دیکھے نہ باپ۔ میری کمسنی کا عالم تھا، میری انگلی کٹ گئی اور خون بہ رہا تھا، میں نے خون کو روکا، لیکن میرے والد بھی زندہ تھے، نہ میں نے انہیں بتایا نہ اپنی والدہ کو بتایا، لیکن جب ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے تو اب ایک انگلی میں دبا کے جو کھانا کھا رہا تھا تو کھا نہیں پا رہا تھا، تو میرے والد کی نظر پڑی، انہوں نے کہا ہاتھ میں کیا ہوا؟ ہم نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ انگوٹھا ہٹاؤ۔ اب جو میں نے انگوٹھا ہٹایا تو انگلی کٹی ہوئی تھی، لقمہ انہی نے چھوڑ دیا۔ ارے بتایا نہیں، یہ تو بہت زیادہ کٹ گئی ہے،
چلو ڈاکٹر کیا اے عزادارو، سینے سے لہو بڑھ رہا ہے، پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ حسین جب علی اکبر کی طرف آئے تو علی اکبر سے ہر زخم تو نہیں چھپا سکے علی اکبر، لیکن سینے کے زخم کو چھپا لیا۔ حسین نے کہا بیٹا ارے یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا نیزے کی ہنی ٹوٹی ہے۔ عزاداروں، جب میں نے مختار نامہ پڑھا تو مجھے معلوم ہوا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، پہلے میں سمجھتا تھا کہ سنان نے سینے پر نیزہ خالی مارا اور اسی سے علی اکبر کی شہادت ہوئی، لیکن جب میں نے مختار نامہ پڑھا تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ شہزادے کے 2 نیزے مارے گئے، ایک سنان نے سینے پر مارا اور ایک مرہ نے پشت پر سے مارا۔ ارے نیزے سینے میں الجھ گئے، ارے نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، مقاتل میں دیکھا کہ علی اکبر بے چین ہیں، تو حسین نے مولا نے کہا بیٹا کیا درد زیادہ ہے؟ کہا ہاں بابا۔ کہا بیٹا وصیتیں کرو۔ دیکھیں پوری وصیتیں تو میں نہیں عرض کر سکتا، مگر چند سن لیجئے۔ ایک تو یہ کہا بابا میرے مرنے کے بعد میری ماں کا خیال رکھیے گا، میری ماں کا خیال رکھیے گا۔ اور اس کے بعد کا بابا میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اے بابا جب میرا دم نکلے گا آپ دیکھیں گے کیسے، اپنی ردا مجھ پر ڈال دیجئے۔ حسین نے ردا کو ڈالا، ارے بیٹے کے سینے سے ہاتھوں کو ہٹایا، بایاں گھٹنا زمین کربلا پر ٹیکا، بائیں ہاتھ سے زمین کربلا کو سہارا دیا، دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں زخم علی اکبر میں ڈالی، ارے نجف کا رخ کیا بابا۔ خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے، جوان کے سینے سے نیزہ کھینچنا مشکل۔ بسم اللہ و باللہ، صفے ملائکہ پلٹ گئی، انبیاء نے منہ موڑ لیا، ارے جوان کا دم باپ کے سامنے نکل گیا۔ بس ختم ہے مجلس۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین سر جھکا کے رو رہے تھے کہ محسوس ہوا کہ کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تو سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، خیمے سے بہن زینب آ گئی تھی اور آ کے کہہ رہی تھی اے بھیا خیمے میں جاؤ، اے بھیا یہ جوان کی میت ہے، اکیلے نہیں اٹھ پائے گی۔ ارے میں نے بچپنے سے علی اکبر کو گودیوں میں کھلایا ہے۔ حسین نے کہا بہن زینب آپ خیمے میں جائیے۔ ارے میت کو اٹھایا مگر اٹھا نہ سکے۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے، 18 سال کا جوان علی اکبر، یہ تو حسین کی کیفیت ہے، لیکن خیموں میں علی اکبر کی ماں کا عالم یہ ہے کہ خیمے میں کبھی ادھر ٹکرا رہی ہیں کبھی ادھر ٹکرا رہی ہیں۔ حضرت فضہ نے کہا بی بی کیا ہو گیا، بی بی کیا ہو گیا؟ کہ فضہ مجھے در خیمہ تک لے چلو۔ کہ کیوں بی بی آپ خود کیوں نہیں جا رہی ہیں؟
کا فضا، ارے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، مجھے کو سوچتا نہیں، ارے میرا اکبر پکار رہا ہے، لیجے لاشا آ گیا، پھوپھیا گر پڑی، ماں لپٹ گئی، ہائے میرے لال، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غفور مظفر حسین صاحب ابن مولانا سید ابو ذر حسین صاحب کی روح کو اصال فرما دی۔ پروردگار اس مجلس کے فضائل و مصائب کو قبول فرما، اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحوم مظفر حسین صاحب کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے۔ پروردگارہ مرحوم کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، جنت البقیع کے نظام کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، پروردگار جلد جلد جنت البقیع پر حوض تعمیر ہو جائیں۔ پروردگارہ موجودہ سعودی عرب کی حکومت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ کے مدرسے میں حسب دستور سابق انشاءاللہ اس سال بھی 16 رجب المرجب کو ایک آل انڈیا محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے، شب میں 8 بجے۔ آپ سبھی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، ضرور تشریف لائیے گا، چاہے آپ آدھا گھنٹہ پون گھنٹے ہی وہاں قیام کریں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو شورا کی فہرست ہے وہ الحمدللہ منتخب شورا کی فہرست ہے، تو آپ حضرات آئیں گے، انہیں سنیں گے اور ثواب میں جو ہے وہ اضافہ کریں گے۔ 16 رجب المرجب چاند کی 16 تاریخ کو انشاءاللہ حوض علمیہ جامع تبلیغ مصاحب گنج مولانا عالم صاحب کے مدرسے میں شب میں 8 بجے محفل ہوگی، اس میں شرکت کی گزارش ہے، اور شوال میں انشاءاللہ حوض علمیہ میں داخلے ہوں گے، اس میں بھی اگر آپ اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہیں تو رابطہ کریں۔